السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش جو ہے وہ مبارک ہو۔ اس مناسبت سے راحت تندوری کے ایک شعر سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج اسپیشل اوکیزن ہے، یہ میں نے ڈھونڈ کے یہ شعر مجھے بہت پسند آیا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی جو ویڈیو کا جو کرنے کا مقصد ہے، اس کے لیے میں پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اس میں کوئی 10 سے زیادہ جو غنڈہ اشخاص ہیں وہ جو ہے بندوقوں سے اور ڈنڈوں سے مسلح ہو کر ننکانہ صاحب کا ایک گاؤں ہے سانگلہ کے پاس، وہاں ایک شخص رہتے ہیں، کیا نام ہے ان کا، ثاقب جٹ۔ ان کے گھر پہ یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کس یعنی بریزنلی یہ جا رہے ہیں وہاں پہ، اس کو گھر سے باہر بلاتے ہیں، اس کو گھر سے باہر بلا کے اس پہ لاٹھیوں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے اس شخص پہ کہ وہ ان سے کوئی معافی نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں مانگ رہا، اور پھر اس کو اغوا کر کے زبردستی بزور بازو اس کو اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ آپ کو ویڈیو میں نظر آتا ہے۔ اب ایک دم تو یہ ویڈیو دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو یا تو کسی اور ملک کی ہے، کسی ایسے علاقے کی ہے جہاں پہ حکومت پاکستان کی عملداری نہیں ہے، یا یہ کچے کا علاقہ ہے جہاں پہ کسی ایک جو کچے کے رہنے والا جو رہائشی ہے اس کو کچے کے ڈاکو آتے ہیں اور وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس سے پہلے اس کو مارتے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ کچے کا علاقہ ہے، نہ یہ کوئی علاقہ غیر ہے۔ یہ جناب بالکل ننکانہ صاحب کا ایک گاؤں ہے سانگلہ ہل، وہاں کی یہ واقعہ ہے۔ اور یہ جو ڈاکو ٹائپ یہ جو لوگ ہیں، یہ دہشت گرد جو اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ شیخو پورہ کا جو ایک گاؤں ہے سالار بٹیاں، یہ وہاں کے سپوت ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ پنجاب پولیس کی لیڈرشپ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر وہاں پہ دہشت پھیلانا اتنا آسان ہے، اور اب تو ویسے نا آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا یہ کہ اب شادی کسی پہ جائیں تو وہ شادی ہی نہیں کہلاتی جس میں لمبے لمبے بالوں والے بدماش جو ہیں وہ گنے اٹھائے ہوئے کسی ایک پتہ نہیں اس کو کیا خطرہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے وہ آتے ہیں اور وہ آ کے جو مہمان ہوتے ہیں ان میں آ کے پوزیشنیں سنبھال لیتے ہیں۔ اور یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب جو ہر شہری جو ہے نا وہ اس کو نارمل طریقے سے لیتا ہے کہ ایک ڈالا جا رہا ہے ویگو، اس کے پیچھے جناب 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں خوفناک قسم کی گنیں ہیں، اور ان گنوں کا رخ یوں پیچھے سے آنے والی ٹریفک کی طرف ہے۔ اب یہ کلچر تو پورے ملک میں اس کا ایک رواج ہو گیا، یہ عام ہو گیا ہے۔ اور وہ یعنی جو بھی کوئی شرفاء ہیں جو اندر سے اتنے بزدل ہیں، ان کے ساتھ جب تک گن مین نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان نہیں بنتی۔ بھئی شادی کے فنکشن کے اندر کیا تمہیں خطرہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے سروں پہ بڑے لمبے لمبے بالوں والے بے ڈنگی سی داڑھیوں والے اور اسلحہ لے کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے گن مین۔ تو اس کلچر کو عام کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس میں جو ابھی ٹک ٹاک کا جو کلچر ہے جو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ یہ کلچر عام ہوا ہے کہ ایک طرف بدماشوں نے ٹک ٹاک بنانے شروع کر دی ہیں اپنے یعنی لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اپنی دھونس بٹھانے کے لیے۔ کسی زمانے میں
یو ایس جو ہے وہ ان کا جو ہالی ووڈ ہے وہ ایڈوانس فلمز بناتا تھا کہ جس میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ ہم پریسائز ہٹ کر سکتے ہیں فلاں جگہ پہ، ہم چاند پہ جا سکتے ہیں، تاکہ جو باقی جو ممالک ہیں ملک دنیا کے وہ سارے ڈرے رہیں۔ اب یہ والا جو کام ہے یہ ٹک ٹاک کلچر کے تھرو اسی طرح میڈیا جو کیمپین ہے وہ بدماشوں نے چلانی شروع کر دی ہے، اور اس کے مقابلتاً جو خاص کر جو پنجاب پولیس ہے اور جس کی ٹک ٹاک کا جو ہیڈ ہیں وہ آئی جی پنجاب ہیں، انہوں نے اس کلچر کو اس حد تک فروغ کر دیا ہے کہ سوائے ڈی پی اوز کا یہ کام ہی رہ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹک ٹاک پہ بدماشوں کے مقابلے میں اپنا امیج بنائیں۔ تو اب ایک طرف بدماش امیج بناتے ہیں، ایک طرف جو ہمارے جو یونیفارمڈ لوگ ہیں وہ اپنا امیج بناتے ہیں۔ تو کیا یہ ڈپیکٹ کرتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے پنجاب پولیس کے سربراہ کے بارے میں اور جو ڈی پی او ننکانہ ہے اس وقت ان کے بارے میں؟ مجھے ان کا نام نہیں پتہ، کوئی عباس ہیں شاید، میں دیکھتا ہوں وہ میں نے کہیں لکھا تھا، اب مجھے یاد نہیں رہا، شاید ندیم عباس ان کا نام ہے۔ تو ان کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ان کے ضلع میں اتنا ایک بلیٹنٹ، اتنا بریزن یہ ایکٹ ہوا ہے۔ اب اس کی وہ جتنی مرضی کہیں کہ جی آپ نے 10 بندوں کو اریسٹ کر لیا ہے، جو مرضی کر لیں، یہ جو دہشت اس گاؤں میں پھیلی ہے، اس علاقے میں پھیلی ہے، اور پوری دنیا میں یہ ویڈیو اب جو وائرل ہوئی ہے اس کا جو اثرات ہیں وہ ڈی پی او صاحب کی جو پریس ریلیزز ہیں اور جو ان کے ٹک ٹاک کے جو چیزیں ہیں وہ اس کو زائل نہیں کر سکتی، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو، یہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے جو بدماش ہیں ان میں یہ اہلیت ہے۔ اگر اس کلچر کو روکا جائے، ان لوگوں کو پہلے سے گرفتار کیا جائے اور یعنی اس کلچر کا ایک طرح سے مخالفت کی جائے پولیس کے ہائی اپس کی لیول پہ، تو پھر جا کے اس پہ کہیں کنٹرول ہوگا، ورنہ یہ اسی طریقے سے دیکھیں کس طریقے سے اس شخص کو، اور پتہ یہ چلا ہے کہ ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے دبئی میں، اور جو وکٹم ہے جس کو ابھی انہوں نے مارا ہے، اس نے دبئی میں کوئی مقدمہ درج کرایا، اور اس مقدمے کی وجہ سے جو ملزمان لوگ ہیں، یہ جو شیخوپورہ کے جو یہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، سالار بٹھیاں والے، ان کو وہاں پہ سزائیں ہوئی ہیں ان کے لوگوں کو۔ تو یہ پریشر ڈالنے کے لیے ابھی تک یہ پتہ چلا ہے، جو ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے، جو وجہ اعنات لکھی گئی ہے، پریشر ڈالنے کے لیے اس کو کہ یہ وہ مقدمہ واپس لے تاکہ ان کے لوگ باہر آئیں۔ اب ان لوگوں کی آپ دیکھیں کہ ایک اور ملک ہے جہاں پہ کیا انصاف کا نظام ہے، اور ایک ہمارا یہ ملک ہے کہ جس میں انصاف کا یہ نظام ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نہتا اس کو گھر سے باہر بلا کے اس طرح کے بدماش جو ہیں وہ سرے عام اور اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو انہی میں سے جس بندے نے کہیں بنائی ہے، وہ ہوتی مجھے بھیجی گئی ہے کہ جی آپ اس پہ ویڈیو کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں اور اپنے شہر میں محفوظ نہیں ہیں۔ اب یہ آئی جی صاحب پنجاب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کریں، وہ گھر جائیں، اور سی ایم پنجاب اگر سیریس ہیں پنجاب میں لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنے کے لیے، تو کسی انتہائی نیک نام جو ہیں جو ٹک ٹاک سے، اور جن کا ایک یعنی سٹینڈرڈ ہو کہ جی وہ لوگوں کو، جو بدماشوں کو ڈاؤن کرنا جانتے ہوں، ان کو آئی جی پنجاب کا چارج دیں، تو یہ شاید یہ حالات سدھر جائیں، ورنہ جو ہے وہ پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔